یا اللہ یا رحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکیچ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سنن ترمذی کی حدیث نمبر 8 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پشچم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پاخانے قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں عبداللہ بن حارث بن جزع زبیدی، موکل بن ابی ہیشم، موکل بن ابی موکل، ابو امامہ، ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ ابو ایوب کی حدیث اس باب میں سب سے عمدہ اور سب سے صحیح ہے۔ ابو الولید مکی کہتے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، اس سے مراد صرف صحرا، میدان میں نہ کرنا ہے۔ رہے بنے بنائے پاخانہ گھر تو ان میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ نے بھی کہا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف صرف پیٹھ کرنے کی رخصت ہے، رہا قبلہ کی طرف منہ کرنا تو یہ کسی بھی طرح جائز نہیں۔ گویا کہ امام احمد قبلہ کی طرف منہ کرنے کو نہ صحرا میں جائز قرار دیتے ہیں اور نہ ہی بنے بنائے پاخانہ گھر میں، البتہ پیٹھ کرنے کو بیت الخلاء میں جائز سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 8 کا مطالعہ کیا، جس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ بیت الخلاء کس طرح سے بنائے جائیں، ان کا رخ کس طرف کیا جائے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ کتاب طہارت کے احکام و مسائل سے لی گئی ہے اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ شکریہ۔